AM اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وہ بات ہے جو اگر آپ نے شروع میں سن لی تو آخر تک سنے بغیر چین نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو پہاڑ جیسی سخت تقدیریں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکی ہوئی رحمت بہنے لگتی ہے اور انسان وہ سکون پا لیتا ہے جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہم دن رات کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنی خواہشیں دل میں چھپائے رکھتے ہیں، کتنے گناہوں کا بوجھ سینے پر لیے پھرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری بات کیوں نہیں بنتی، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی۔ تو ذرا کان کھول کر سن لیجئے، یہ ذکر ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ دل ہی دل میں بھی۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے اور روح کو طاقت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ تسبیح کون سی ہے جس کا اتنا بڑا اثر بتایا جاتا ہے؟ تو ذرا رک جائیے، آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صرف تسبیح کا نام جان لینا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل اثر تو اس کے مکمل طریقے، نیت اور یقین میں چھپا ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ ذکر تو کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں دیکھ پاتے، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ طریقہ پورا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ مکمل طریقہ بتایا جائے گا جو آخر تک جانے بغیر ادھورا رہ جائے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں وہ بات آئے گی جو اس تسبیح کو عام ذکر سے خاص بنا دیتی ہے۔ ناظرین، تو وہ ذکر ہے استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں معافی بھی ہے، عاجزی بھی ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار بھی۔ ناظرین، جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل پر جمی سیاہی صاف ہونے لگتی ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، پریشانیاں ہلکی پڑنے لگتی ہیں، اور جو نمازیں کوتاہی کی وجہ سے رہ گئی ہوں، ان پر ندامت کے آنسو اور سچی توبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اب ذرا سوچئے اور غور سے سنیے، کیونکہ صرف تسبیح کا نام جان لینا کافی نہیں ہوتا ناظرین، بلکہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور اس کے فائدے جان لینا انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان مگر اثر بہت گہرا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے دل میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں اپنی اصلاح، اپنے گناہوں کی معافی، دل کے سکون اور تیری رضا کے لیے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد زبان سے یا دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ وضو ہو یا نہ ہو، کوئی شرط نہیں، البتہ اگر وضو ہو تو نور اور اثر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے پڑھا جائے، مگر اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی دل گھبرائے، کوئی مشکل آئے یا اپنی کسی غلطی پر شرمندگی محسوس ہو تو فوراً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، کم از کم 41 مرتبہ، اور اگر بڑے پریشانی ہو تو 100 مرتبہ۔ اب آئیے اس تسبیح کے فائدوں کی طرف جو واقع انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا دروازہ کھل جاتا ہے، چاہے گناہ پہاڑ جتنے ہو، اللہ تعالیٰ سچی توبہ اور استغفار سے سب معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ دل کا سکون ہے، بے چینی، ڈپریشن، خوف اور گھبراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، تیسرا فائدہ رزق میں برکت ہے، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ چوتھا فائدہ دعاؤں کی قبولیت ہے، جو دعائیں رکی ہوئی ہوتی ہیں ان کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مصیبتیں ہلکی پڑ جاتی ہیں، آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ ہر مشکل وقت میں سہارا بن جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں ندامت آتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ذکر غفلت کے پردے کو ہٹا دیتا ہے، انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔
8واں فائدہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے، رشتوں کی تلخیاں، دلوں کی دوریاں کم ہونے لگتی ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ جو نمازیں سستی یا کوتاہی کی وجہ سے رہ گئی ہوں، ان پر ندامت اور استغفار اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ اگرچہ قضا نمازیں ادا کرنا اپنی جگہ فرض ہے، مگر یہ ذکر اللہ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خود بندے کو یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد رکھیے، یہ کوئی جادوئی کلمات نہیں بلکہ بندے کی عاجزی، ندامت اور اللہ پر یقین کا امتحان ہے۔ جو شخص اسے معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی خاموشی سے بدلنے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ فائدے آپ کی زندگی میں آئیں تو آج ہی اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ آخر تک اس پیغام کو سمجھے، عمل کریں اور پھر خود گواہ بنیں کہ اللہ کا ذکر کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، کوئی ذکر شریعت کے خلاف نہیں بن سکتا، اس لیے یہ بات دل میں رکھیں کہ فرض نماز بہرحال ادا کرنا لازم ہے، مگر استغفار وہ دروازہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اب ذرا اپنے حالات پر نظر ڈالیے۔ رزق کی تنگی، دل کا بوجھ، بے سکونی، گھریلو جھگڑے، ذہنی دباؤ، یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تسبیح پانی کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھوں سے بہتے آنسو کو رحمت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ پہاڑ توڑنے کا نہیں، بلکہ دل کے اندر جمی ہوئی غفلت کے پہاڑ کو گرانے کا عمل ہے۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص مصیبت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، اللہ اس کی فریاد سن لیتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی سنی تھی۔ ناظرین، اس ذکر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص وقت، جگہ یا حالت کی شرط نہیں، بس دل میں عاجزی ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور آنکھوں میں ندامت کی چمک ہو۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے، دل کا سکون واپس آئے، دعائیں قبول ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ ویڈیو کو آخر تک سنیے، اس ذکر کو سمجھیں، اسے اپنے دل کا حصہ بنائیں اور پھر خود دیکھیے کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کبھی ضائع نہیں جاتا، اور جو اللہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔